حي على الفلاح. تماشا کیا بنا. باقی قادیانیوں کی بات اسی لیے یہ برے ہیں، ان کو معافی نہیں دی جا سکتی کہ یہ مرتد ہوتے نا، اسلام سے نکل جاتے رہے، اعلان کر دیتے کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے تو ہم ان کے خلاف سخت نہ ہوتے. بالکل عیسائی ہندوؤں کی طرح رہتے. یہ ہے ان کے لیے دینی اصطلاح زندیق کی کہ لفظ سارے اسلامی استعمال کرتے ہیں، اللہ، رسول، قیامت، آخرت، نماز، روزہ، ہیں بے دین. ان کے مفہوم بالکل اپنی طرف سے جعلی بنائے ہوئے ہیں، دھوکہ دے لفظ وہی رکھے ہیں، تشریح بالکل ان کی اٹھ دی. خاتم النبیین کہیں گے خاتم النبیین زندہ آباد، ختم نبوت زندہ آباد، دیواریں بڑی ہیں ربا میں. جب تشریح پوچھیں گے ہم کہیں گے ختم، کہ آپ کے بعد نبی نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا تو معنی کہ آپ کی موریں لگ لگ کر نبی بنیں گے، نبی تو جاری ہوئے ہیں. کتنا مفہوم بدل گیا. بجائے بند ہونے کے جو حضور کی پیروی کرے گا زیادہ نیک بن جائے گا، وہ آپ کی مور سے نبی بنے گا، امتی نبی بنتے چلے جائے گی. فتنہ کھڑا کر دیا. اس لیے یہ زندیق جو ہے نا، ان کی توبہ بھی قبول نہیں. دوسرے کافر جو توبہ کرے وہ پتہ چل گیا کہ کافر سے آ گیا اسلام میں. یہ تو پہلے ہی نمازیں پڑھ رہے، روزے، انہوں نے کیا توبہ کرنی. ہمارے سامنے کہہ دیں گے توبہ کر، یہ چیزیں جو کرنی تھی نماز روز پہلے کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں. اس لیے ان سے بہت بچنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ بالکل یہ تو دیکھیں نا، فارم وغیرہ جو داخلے کے تھے، یہاں خانہ تھا مذہب کا، یہ ظالم حکومتوں نے وہ اسی لیے تھا کہ یہ اپنے آپ کو الگ ظاہر کریں کہ ہم احمدی ہیں یا قادیانی ہیں. مگر یہ حکومتیں ایسی نشانی کوئی نہیں پتہ چل سکتا. یہی ہے کہ آپ دیر تک ان سے ملیں جلیں گے، بیٹھیں گے تو جیسے آپ نے کہا آیتیں حدیثیں پڑھتے ہیں. اب ان کا جو ہے طریقہ واردات وہ تو یہی ہے کہ پہلے شروع کریں گے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے یار حدیث میں فرمایا نہیں تھا کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ مجدد بھیجے گا، اس لیے 1400 سال میں آتے رہیں. اس صدی کا مجدد کون ہے پھر اگر مرزا غلام احمد نام اس کا بعد ملے گا؟ پہلے یہ ہے نا، بنا لیں گے تمہید کہ ہر صدی میں مجدد آئے، حضور کا وعدہ تھا. اب مجدد کہاں ہے پھر صدی کا؟ ہاں، پھر ہم مجدد منوا لیں گے. مجدد ماننے کے بعد کہیں گے یار کیسی بات تم مانتے ہو کہ رسول اللہ قبر میں دفن ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑھے ہوئے ہیں، یہ تو تم نے عیسائیوں کو موقع دے دیا اسلام کو ذلیل کرنے. طریقے سے گمراہ کرتے ہیں. ہاں، مسلمان نہیں کہتا واقعی یا رسول اللہ کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا، پھر وہ موت مسیح کا قائل ہو جاتا. پھر کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے کہ پچھلی امتوں میں عورتوں پر بھی وہی آتی تھی، رسول اللہ کی امت میں کسی پر وہی نہیں آئے گی. یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو انعام ہی بند ہوگا کہ موسیٰ کی ماں کو وہی آئی، مریم کو آئی، حضور کی امت میں آئے گی نہیں. ایسے طریقے سے آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے جاتے ہیں اور آدمی ساتھ چلتا جاتا ہے کہ باتیں بڑی معقول. یہ تو چونکہ میرے عربی کے استاد بھی قادیانی تھے، بچپن سے میں پڑھتا رہا، ان کی چالوں کو سمجھتا ہوں اور میرے خطبے ہی بچا سکتے ہیں، ورنہ کسی کے پاس جواب نہیں ان باتوں کا. وہ ذلیل کر دیتے ہیں کہ عورتیں پچھلی امتوں کی جو وہی آئے اور حضور کی امت کو وہی نہ آئے. کیا جواب ہے ان مولویوں کے پاس؟ یہی بات انہوں نے خواجہ ناظم الدین سے کہی تھی، بیچارے شرمندہ ہو. تحریک ختم نبوت چل رہی تھی، یہ ملے جا کے. انہوں نے کہا خواجہ صاحب درود شریف پڑھے نا. انہوں نے پڑھا، کہنے لگے کریں ترجمہ. اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت کر جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر کی. کہنے لگے کیا ابراہیم اور اس کی آل پر رحمت کی تھی؟ کہا نبی بنائے تھے. انہوں نے کہا اگر اس امت میں بن نہیں نبی دعا کیوں کرتے ہو پھر کہ ابراہیم کی آل پر جو رحمت کی تھی وہ جب حضور کی آل پر ہونے ہی نہیں تو مانگتے کیوں؟ جواب ہی نہیں آیا. خواجہ صاحب بیچارے چپ ہو گئے. اس لیے ان کی چالیں بیٹا بہت خطرناک، یہ عیسائیوں یہودیوں سے زیادہ چالاک ہیں. ان کے لیے بڑا علم چاہیے. اور یہ جو کرتے ہیں نا، طاہر قادری صاحب کراتے ہیں ختم نبوت دیوبندی، میں ایک قادیانی کو بلا دوں گا اگر یہ جواب دے گا میرا یہاں کر دیں. ان کے پلے کچھ نہیں. برا کہنا کیا کافر ہیں بے دین ہے، یہ نہیں، علم سے جواب دو کہ جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں اس کا حل کرو. یہ تو میں ہوں، جب انہوں نے کہا یہ علائی اسپتال کے سامنے مصطفیٰ آباد ہے نا، اس میں ان کی بڑی تعداد ہے، اندر ایک جگہ مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں، بڑے اکٹھے ہیں قادیانی. اب یہ ہمارا مدرسہ دارالقرآن، وہاں کچھ بچوں کو اغوا کر رہے تھے. وہ ایک بچہ تھا میرے جاننے والا، اس نے کہا یار بچنا ہے نا تو مولوی صاحب کے پاس چلو، یہ شیخ الحدیث ان کے بس میں نہیں. وہ لڑکے کہنے ان کا نام ہی نہیں کہ اشتہار میں آیا، نام وہ کی جدوں نے. اس نے کہا یہ چھوڑو، وہ اشتہاروں کا نہیں شوقین. مجھے ملے، بات ہوئی، میں نے کہا کریں گے بات. کہنے لگے آپ ان سے بات کریں گے؟
ان کا خیال تھا یہ فقیر سا آدمی درویش کیا. میں نے کہا کر لوں گا بات. تو پھر رات اکٹھے ہوئے، سارے ضلع کے مربی تھے، قادیانی جو تھا خطیب یا مسجد عمر کا فضل عمر جو ہے وہ بھی تھا، اور بھی اکٹھے. جب بیٹھے نا طریقہ ہوتا بات کا، یہ اللہ کی دین ہے. میں نے انہیں بات نہیں شروع کرنی، مجھے پتا تھا چھیڑ لیں گے عیسیٰ علیہ السلام زندہ یہ مر گئے. میں نے بیٹھتے ہی کہا کہ اللہ کے بندو میں اسلام چھوڑنے لگا ہوں، میں اس دین میں نہیں رہوں گا، میری اگر کچھ مدد کر سکتے تو کرو. حیران کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی. میں نے کہا یار میں کالجوں میں گیا، فلسفے پڑھے، منطق پڑھی، علماء دیکھے، فرقے دیکھے، ہندوازم دیکھا. پوری دنیا میں کوئی گروہ ایسا نظر نہیں آیا جو اپنی حیثیت کو پہچانتا اور ایمانداری سے کہا کہ میرے پاس حق ہے. فلسفی بھی کہتے ہیں ہمارا خیال ہے، ہمارا ظن ہے، گمان ہے، مگر ہم نہیں قسم اٹھا سکتے کہ یہ ضرور ہے. ایک گروہ ہے جس کا دعویٰ کہ ہم ظن و خیال کی بات نہیں کرتے، ہم 100% حق کہتے ہیں کیونکہ ہم نہیں بولتے، اللہ بولتا. وہ نبیوں کی جماعت ہے. ہم نے کہا یار ان کا دامن پکڑنا چاہیے. یہ گروہ جو کہتا ہے ہم حق کہتے ہیں، یہ اس میں رائی شک نہیں. مگر بعد میں ان کا بھی جب حال دیکھا، نام نہیں گیا میں نے مرزا کا، ٹوٹ اسی پر. جب ان کا بھی حال دیکھا انبیاء کا تو پتہ چلا کہ پیش گوئی کر دیتے ہیں کہ اگر مجھے دیکھنا چاہتے میں سچائی نہیں، یہ ہے اللہ کی طرف سے اعلان کہ ایسا ہوگا، اور نہیں ہوتا پھر. تو بعد میں کہتا میں کیا کروں یار، اللہ نے اپنا وعدہ نہیں پورا کیا. یہ بھی گروہ جھوٹا نکلا. اس لیے نبیوں کو کیا ماننا، میں چھوڑنے لگا ہوں نبیوں کو. بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ جرم تو مرزا صاحب نے کیا. کئی پیش گوئیاں کیا، جھوٹی نکلی، پھر بہانے بنائے. میں نے کہا یار ایک ہی گروہ دنیا میں یہ جھنڈا لے کر اٹھا کہ ہم جو کہتے ہیں زمین و آسمان ٹل جائے، ہماری بات نہیں ٹل سکتی، ہم اللہ کی طرف سے بولتے ہیں. مگر بعد میں یہ بھی جھوٹے نکلے، پیش گوئیاں نہیں ثابت ہوئی، اور بہانے بنانے پڑے. ہاتھ کھڑے کہنے لگے ہم نہیں جواب دے سکتے، آپ مبشر احمد سے بات کریں گے. مبشر احمد کالوں ہے وہاں انچارج دعوت و ارشاد کا ربا. اب وہ سمجھتے یہ مولوی کہاں جائے گا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وقت لے لیں. انہوں نے وقت لے لیا، 2 کاروں میں گئے. ہم مسلمان بھی گئے، وہ بھی گئے. میری عزت بڑی کرتے ہیں اب بھی. قادیانی جتنے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار عالم ایک ہی ہے، ہم نہیں کسی کی عزت کرتے، نام برا کہتا ہے، علم سے بات کرتا ہے. چلے گا. اب ہمارے یار حدیثوں کو کوئی بات نہیں آئی. جب لوگوں نے آ کر بتایا نا کہ یہ حال مولانا نے کیا ربا میں، ان کا کہنے لگے ہاں مولوی صاحب دے پلے علم بڑا مگر انہوں نے کھانا کھانا لا مرتے سے رات کر دیتا بھی اتنے کھانا کھانا. میں یار اتنے گیا سی، پہلا تو دعوت سی، انہوں نے کھانا اگر پکایا سی تے رسول اللہ نے یہودیاں دا نہیں کھالا. کہا کہ میں اتنے آنا میں نہیں کھانا گل آ بنا رہی کھانا کھانا. اتنے وہاں جب گئے نا وہاں میں نے بالکل پیترا بدل دیا. وہ سوال نہیں چھیڑا. میں نے کہا بشر صاحب نبی ہونا یا امام ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. مرزا بھی مانتا، قرآن بھی کہتا، ساری دنیا مانتی کہ آدمی کو سچا تو ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک، جھوٹ بولنا تو گوں کھانے کے برابر ہے. مرزا صاحب نے لکھا. میں نے کہا انہوں نے پھر کتاب البریہ میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا میں ہی نہیں صرف قائل ہے، یہ اتنے بڑے امام محدث مفسر ابن تیمیہ اور ابن قیم وہ بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے. میں نے کہا بشر صاحب اگر آپ کو شوق ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، اس پر بحث کرنی ہے وہ بے شک کر لیں، میں اس کے لیے تیار ہوں، میں بھاگتا نہیں. مگر اب بات ہو رہی ہے صرف مرزے کی صداقت کی. تو اس نے یہ حوالہ جو دیا اب آپ نے اگر پڑھا تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی ٹیم کو لے کر ڈھونڈیں. اور میں نے کہا میرے ایک دوست ہیں عزیز احمد مرزائی، انہوں نے 15 روپے کا ٹکٹ لگا کر خلیفہ کو بھی بھیجا، طاہر احمد کو. کوئی جواب نہیں آیا کہ خلیفہ صاحب یہ حوالہ نکال کر دیں کہ کہاں ابن تیمیہ اور ابن قیم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے. اور میں مبشر اس کے الٹ آپ کو دکھاؤں گا کہ جگہ جگہ وہ لکھتے ہیں کہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا کے. جھوٹ بولنا تھا. آپ یقین جانیں 5 منٹ کے لیے سرا لے لی، بیرک میں تھے 4 پائی، ہوش گم ہو گیا. اور بڑی دیر کے بعد اس نے اٹھ کر کہا کہ میں نے تو ان کی کتابیں نہیں پڑھی ابن تیمیہ. میں نے کہا کوئی بات نہیں پڑھی، یہ لائبریری آپ کے پاس ہے، آپ کی ٹیمیں ہیں، آپ ہی لے لیں وقت جب ملے گا نا حوالہ. خلیفہ صاحب نے تو جواب کوئی نہیں دیا، 2 بار ان کو ریمائنڈر نہیں بھیجا. اب آپ جس دن ڈھونڈیں گے مجھے اطلاع دے دیں، میں حوالہ دیکھ لوں. ورنہ جھوٹا آدمی امام ہو سکتا؟ اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ ان اماموں کا نام لے لو. آج تک جواب نہیں. اور میرا ایک شاگرد ہے وہاں آسٹریلیا میں زاہد، وہاں بھی قادیانی آتے تھے. اب سرخ نشان لگا دیا کہ اس کو نام مجلس میں بلاؤ.
اس نے سب کے سامنے لاجواب کیا کہ پہلے مانگ کر دو نا حوالہ، اتنا جھوٹا، اور اس کو تم امام مانتے ہو۔ اب کہتے ہیں نہیں زاہد کو نہ بڑا اور جس کو جی چاہے۔ تو جو بچے سادہ ہوتے ہیں ان کو بیٹا یہ قابو کرتے ہیں، آیتیں سناتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں۔ کیا آیتیں حدیثیں سنانی؟ اگر وہ تیار ہیں حق سمجھنے کی، کچھ نہیں برا کہوں گا، مسجد میں لے آئے ان کے گھر میں آپ کہیں چلیں گے، ان بچوں کو کہیں گے بیٹا جو تم نے سنا بتاؤ نا کون سی آیتیں حدیثیں جن سے تم گمراہ ہو گئے۔ مولانا نے بہت ہی تفصیل سے اس بہت ہی اہم اور نازک موضوع پہ روشنی ڈالی ہے۔ یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے، جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ ابھی بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس جنگل میں، اس جال میں پھنستے ہیں اور پھنسائے جاتے ہیں۔ مولانا اس سے پہلے کہ ہم سامعین سے سوال و جواب صدیقی صاحب کہیں نا کھلے دل سے جو جیتا تھا تو ایک گزارش میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو یہ مسلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ اتنے مطلب حضور کے وصال کے فوراً بعد یہ جو فتنہ تھا یہ کس بنیاد پہ کھڑا ہوا اور کس طرح سے پھر حضرت ابوبکر نے اس سے نپٹا؟ اور جب مرزا غلام احمد نے یہ دعویٰ کیا تو ہم نے، ہمارے اکابرین نے اس کو لگی چھوٹ کیوں دی اور وہ کیا وہاں تو انہوں نے قصہ ختم کر دیا، لیکن اس کو جو ہے موقع بھی دیا، اس سے مناظرے ہوئے اور مباحثے ہوئے اور اس کی کتابیں چھپی، اور یہ اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں؟ کیا ہاں صدیقی صاحب نے جو سوال کیا نا، مسلمہ کذاب اور اسود انسی، نبی تو اور بھی کئی بنے، حضرت ابوبکر، یہ دو حضور کے زمانے میں آخر وقت بن گئے، اسود یمن میں اور یہ مسلمہ۔ اسود تو پھر آپ کی زندگی میں قتل ہو گیا، آپ نے خبر سن لی کہ وہ قتل کر دیا گیا، مسلمہ زندہ رہا۔ تو وہ کسی دینی بنیاد پر لوگ عزت ہیں، انہوں نے نبی نہیں مانا تھا، وہ قبائلی سے، کیونکہ بنو حنیفہ میں سے تھا، اس لیے انہوں نے کہا یار ہم جو ہاشمیوں کا نبی وہ نہیں مانیں گے، اپنے قبیلے کا جھوٹا بھی جو ہے نا ہمیں قبول ہے۔ یہاں تک ان میں سے کئی نے کہہ دیا کہ یہ مسلمہ اگر جھوٹا دیا تو ہمارے اپنے قبیلے کا، جیسے ہمارے ہاں یہ نسلی فتنے ہیں، سندھی ہے، بنگالی، وہ یہ تھا، مسئلے کی کوئی شک نہیں، اور وہ کافر ہی تھے جنہوں نے اس کو مانا، مسلمان ہیں۔ باقی سزا یہی تھی کہ جو نبی بنے اور جو اس کو مانے، اگر وہ مسلم ہے تو ان کو قتل کیا جائے۔ اس غلام احمد کو جو شیلٹر مل گیا، انگریزی حکومت تھی، انہیں نبی درکار تھا جو جہاد سے لوگوں کو روکے، مجاہدین سے نپٹتے تنگ آ گیا نا، سید احمد شہید ان کی جماعتیں تھیں، ان کی وجہ سے انگریزوں کی ناک میں دم تھا، وہ چاہتے تھے کوئی مسلمانوں میں سے ملے جو فتویٰ دے۔ اب کوئی عام آدمی فتویٰ دے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، نبی بنے وہ کہے یار میں عام آدمی نہیں، میں نبی ہوں، میں کہتا ہوں جہاد حرام ہے، موٹے قلم سے دین کے لیے حرام ہے، اب جنگ اب قتال، اے دوستو جہاد کا چھوڑ۔ کوئی کتاب ایسی نہیں صدیقی صاحب پہلی سے لے کر آخر جس میں جہاد کو حرام نہیں کیا۔ انگریزی حکومت کو اللہ کی رحمت، اللہ کا سایہ، اس کی اطاعت میرا دین ہے، یہ دہراتا رہا، اور انگریزوں کو لکھ کر بھیجتا رہا کہ جو خدمت میں آپ کی کر رہا ہوں وہ کوئی چندی مرد بات نہیں کر رہے، واقعی کی غداروں کا ٹولہ پیدا کیا۔ تو انگریز ان کی پشت پر تھے، وہ علماء کیا کرتے، نہ کوئی حکومت تھی ہاتھ میں، نہ کوئی اقتدار تھا، جو بیچارے مجاہد تھے وہ مار دیے گئے، بہت سے جو جزائر انڈمان میں بھیج دیے گئے، وہاں مر گئے جا کے جزیروں میں۔ ان نامرادوں غداروں کو موقع مل گیا۔ اگر اسلامی حکومت دو گئے تھے افغانستان، دونوں قتل ہو گئے، وہ اس پر بھی کتاب اس نے مرزا نے لکھی ہے کہ یہ دونوں شہید ہو گئے، اسی وقت ختم کر دیے۔ انہوں نے امیر نے حکم دیا، میدان میں لا کر پتھروں سے سنسار کیے گئے، اور ہمارے نے کہا یہ کافر انگریز کی حمایت کرتے ہیں اور جہاد کو حرام کہتے ہیں، نبی بنتے۔ یہاں موقع مل گیا، کافر انگریز نے نا اپنی ضرورت کے لیے ان کو پروموٹ کیا۔ اب بھی جو ان کو نا کلیز قرار دیا وغیرہ، یہ کوئی شرعی حل نہیں ہے، مصیبت جو ہے پوری دنیا کا دباؤ ہے، یو این او کا ہمیں ہے کہ چلو انہیں زندہ رہنے دو، ورنہ صاف بات ہے کہ جو اسلام سے نکل کے نبی ماننا ان کا علاج تو قتل ہی، ان کو نوٹس دیا جائے کہ یا اسلام میں واپس آؤ یا قتل ہو جائے، کسی مرتد کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ کافر جو اصلی ہے نا عیسائی یہودی وغیرہ بے شک رہیں، ہمارے ذمہ ہیں، گارنٹیز ہیں، اپنی جانوں سے بڑھ کر ان کی حفاظت کریں گے، ہم نے اللہ رسول کا ان کو ضمانت دی ہے، مگر یہ مرتدین کیا اسلام چھوڑ کر نکل جاتے۔
سوال آپ کر رہے ہیں نبوت کے موضوع پہ آج کے سوالات. ہاں نہیں، جو پہلا کافر مرتد ہوا نا بس اس آگے اس کی جو نسل چل پڑتی، جیسے آپ یہ تیسری چوتھی پوچھ رہے ہیں، یہ پوچھتی نہیں پھر زمانے یہ کافر ہی ہیں مرتد نہیں ہیں، ان کو نہیں قتل کیا جائے. ویسے اس عقیدہ والوں کو سب کو یہ کہا جائے گا کہ یہ عقیدے والے اس ملک میں برداشت نہیں ہوں گے، اسلام کی طرف لوٹو. مولانا میں دوسرا سوال موصول ہوا ہے، کیا قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کے ساتھ کس حد تک میل جول رکھا جا سکتا ہے؟ ذبیحہ تو ان کا حلال نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے عقیدہ کے مطابق سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ مسلم نہیں رہے اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے مسلمان جو یہ مسلمان نہیں، تو اب غیر مسلم کا ذبیحہ تو حلال نہیں ہوتا، یہ تو صاف بات. باقی دوسرا میل جول ہے نا کہ آپس میں ملنا اور ایک دوسرے سے تعلق رکھنا، یہ تو ختم نہیں کرنا چاہیے. شاید آپ کے ذریعہ کسی کو ہدایت ہو جائے. تو انسانی جو حقوق ہے نا، ملنا جلنا، آپس میں بیٹھنا، کھانا بھی اگر دوسرا گوشت کے علاوہ کو ہو تو کھا لینا، کوئی نہیں. آپ نے یہودیوں کا کھانا خیبر میں کھایا، اسی طرح حضرت عمر نے ایک نصرانیہ عورت کے گڑے سے پانی لے کر وضو کیا. تو انسان انسان ہی ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے. باقی گوشت کی حد تک مسئلہ صاف ہے، وہ صرف مسلمان یا اہل کتاب ان کا یہ، باقی لوگوں کا ذبیحہ نہیں ہم کھا سکتے. باقی تعلقات تو رکھنے چاہیے، بڑھانے چاہیے. ہم لوگ مشنری ہیں، اللہ کے رسول کا دین ہم نے آگے پھیلانا. اگر کٹ جائیں گے تو پھر دین کیسے پہنچائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے جس موضوع پر گفتگو کی مجھے دعوت دی ہے، پہلے 2-4 سیکنڈ آپ پہلے یہ سن لیں کہ جب دین لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ 2 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں. ایک مومن اور مسلم ہوتے ہیں جو اس کو صحیح معنوں میں جس طرح اللہ نے اس کو اتارا مانتے ہیں. دوسرا گروہ جو ہے ان کے لیے جو عام لفظ ہے جس کے اندر بہت سی کیٹیگری وہ ملحد کا لفظ ہے، یلحدون فی اسمائی، جو کج روی اختیار کرتے ہیں. یہ کج روی کئی قسم کی ہے، سیدھی راہ سے ہٹ کر ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پر چل ملحد. اب ملحد میں ایک گروہ تو کافر اصلی کا ہوتا، پہلے ہی کافر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں اس دین کو مانتے. کوئی بات نہیں، وہ اپنے عقیدوں پر جمے رہ گئے اور نہیں انہیں اس دین پر اطمینان نہ ہے. اس میں وہ کافر اصلی کہلاتے ہیں، کافر ہی پیدا ہوئے کافری. دوسرا گروہ مرتدین کا ہے کہ اسلام لائے اور پھر واپس پڑ گئے. تیسرا گروہ منافقین کا ہے کہ اندر کفر چھپائے ہوتے ہیں مگر بظاہر اسلام کا اظہار کرتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے ہیں، ظاہر میں وہ پتہ نہیں چلنے دیتے کہ اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، اندر سے وہ اللہ کے رسول کو سچا نہیں مانتے. یہ منافق ہوتے ہیں. اور ایک گروہ جو سب سے برا ہے نا، جو یہ قادیانی حضرات ہے، وہ زندیق ہے. زندیق جو گروہ ہے نا، جن کا جرم زند کا ہے، یہ کفر سے بھی اور منافقت سے ہی بڑھ کر ہے کہ اس طرح سب دین کی استعمال کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو ماننے کا اظہار کرتے ہیں، دوسرے مسلمانوں سے بڑھ کر دین کے عاشق بنتے ہیں، مگر دین کے سارے مفاہیم اور جو ہے نا دین کے بیان کی باتیں سب کو بدل دیتے ہیں. ان کو ایسے رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ لفظ وہی رہتے ہیں، دین کا مفہوم بالکل بدل کر رہتے ہیں. یہ زندیق کہلاتے ہیں. زندیق کی توبہ قبول نہیں. وہ اگر توبہ بھی کرے نا اسلامی عدالت کے سامنے نہیں، کیونکہ وہ پہلے اندر سے بے ایمان ہے، ظاہر سے اسلامی اصطلاحیں استعمال کر کے دھوکہ، یہ تنبیہ کہلاتا، فریب دینا. کھلے کافر ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، سارے سمجھ لیں گے کہ یہ اسلام سے باہر ہیں، جس کی مرضی دھوکہ کھاتا پھرے، پتہ تو چلتا ہے کھلے دشمن. جو رہے دیندار، نمازی، حج کریں، زکوٰۃ دیں، سب کو رسول اللہ کو ماننے کے دعوے کریں، آیات قرآن کی پڑھیں، مفہوم بدل دیں ان کا. اس کے لیے آپ کو میں دعوت دوں گا کہ یہ قادیانی حضرات کے بارے میں نرم گوشہ جو ہے نا کہ صرف ان کا جرم ختم ہے، انکار یہ نہیں. آپ کو اگر تفسیر صغیر ہی مل جائے نا مرزا بشیر الدین محمود کے حمائل، آپ حیران ہوں گے کہ قرآن جو ہے نا ایک مما بنا ہوا، لڑکا لکھا ہوا، لڑکے سے مراد اور ہے، مچھلی سے مراد اور ہے. دین کو انہوں نے بالکل مذاق بنا رہا. یہ زندیق لوگ ہیں کہ الفاظ قرآن کے ہیں، مفہوم ان کا ایسا بدلتے ہیں، آپ حیران ہو کر تفسیر پڑھ کر سوچیں گے یار قرآن کا بیان ہو، یہ کیا بات ہے کہ ابھی وہ غریب میں انہوں نے تفسیریں شروع کر دیں. تو زندیق کے بارے میں یہی بات ہے کہ اگر وہ توبہ بھی کرے نا تو اگر اللہ کے ہاں شاید قبول ہو جائے، اگر وہ دل سے باز آئے، دنیا میں عدالت اس کو قبول نہیں کر سکتی. وہ تو پہلے ہی فریب دے رہا، اس نے توبہ کیا کرنا. تو زندیق لوگ جو ہیں سب سے خطرناک، کھلے کافر عیسائی بھی ہیں یا جو ہم ان کے بارے میں اتنے سخت نہیں ہیں، ہم سے الگ فریب نہیں دیتے. یہ مسلم بنتے ہیں، بالکل سب کچھ اسلام والا کرتے ہیں اور دین کا بالکل ستیہ ناش کرتے ہیں.
ان زنادیق کے بارے میں المہدی عباسی خلیفہ نے اسی لیے عارف الزناد کا اس معنی میں تھے پڑھے لکھے لوگ اسلام میں گھسے ہوئے تھے، دین کو تباہ کر کمیٹیاں بنائی شہروں میں، ایک ایک کو ڈھونڈ کر قتل کیا، بے ایمان تھوڑے کافر ہو جائیں چلو نہیں اسلام کا زندیق بن گئے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر سے اصلی سے زندیق برا ہے، فریب دیتے۔ اب ختم نبوت کے بارے میں آپ دیکھ لیں، یہ کوئی ایک عقیدہ نہیں ہے اسلام کا کہ نبی آپ کے بعد کوئی نہیں، ایک مسئلہ نہیں، یہ اسلام کا حصار ہے۔ اسلام بچا ہی صرف اس لیے ہے کہ قوم را سرمایہ قوت سر ملے وحدت ملت، مسلمان اکٹھے کیوں مشرق مغرب، ہزار اختلاف ہوں فرقے بنتے جائیں، نبی ایک ہے۔ جب یہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے، مسیح علیہ السلام کے بعد دیکھیں نا عیسائی ہمارے ساتھ ہیں وہاں پہ، ہم بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سارے نبی، وہ بھی مانتے، ہم نے ان کے بعد ایک نبی جو اللہ کے سچے نبی رسول اللہ ان کو مان لیا، انہوں نے نہیں مانا، دو امتیں ہو۔ نبی عام مسئلہ نہیں کہ امام ہے مجدد ہے مہدی ہے، کوئی بات نہیں مانتا پھر کوئی دوسرا نہیں مانتا، نہ اس کا اسلام بگڑتا۔ جب نبی کا کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے نا، نئی امت پیدا ہو جاتی۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی شک رہا کہ پریکٹیکلی بھی ان لوگوں نے کر لیا، 100 سال ہو گیا ہمارے جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ اور مرزا بشیر الدین محمود سے جب پوچھا گیا کہ ان غیر احمدیوں کا چھوٹا سا بچہ مرا اور اس کا جنازہ پڑھیں تو اس میں شریک ہو جائے، اس نے کہا یار سکھوں اور ہندوؤں کے مرتے ہیں تم اس کے ساتھ شریک ہوتے، کافر اللہ کے ایک نبی کے منکر۔ واقعی یہی کہنا چاہیے، جب نبی مانا تو ہمیں وہ مسلم کیسے مان سکتے ہیں؟ جو ہم میں سے نرم بنتے نا، ان کو صاف یہ ماننا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب اسمبلی میں فیصلہ ہوا مسائل سے نہیں ہوا تھا، باتیں وہ بھی پیش کرتے جاتے تو علماء کے حوالے بڑے لوگ بھی پیش کرتے۔ ظفر احمد انصاری صاحب نے جب پوچھا، یہاں وہ ناصر احمد بھول گیا، اگر تقیہ کر دیتا بچت، انہوں نے کہا مرزا صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہم جو مرزا غلام ہیں ان کو نبی نہیں مانتے، ہم کیا ہیں؟ اس نے صاف کہا آپ سب لوگ کافر۔ اب بھٹو اور ولی خان اور سارے بول اٹھے کہ اب تو مرزا صاحب بات صاف ہوگی کہ یا ہم اپنے آپ کو لکھیں غیر مسلم اکثریت یا آپ کو غیر مسلم اقلیت۔ جب کفر اسلام کا فرق ہے تو ایک کیسے ہو سکتا؟ تو نبوت کا مسئلہ اس لیے یہ چھوٹا مسئلہ نہیں، بنیادی بات ہے کہ اس امت میں رہنا یا ایک نئی امت بنانی۔ جب نبی کوئی نیا مان لے گا، وہ ذلی مانے بروزی مانے، ہو گیا، نمازیں الگ ہو گئیں، نکاح ختم ہو گئے۔ ہمارا جو درجہ تھا انہوں نے اہل کتاب کا قرار دیا کہ یہ بیٹی دیں تو لے لو، ان کو بیٹی نہیں دے سکتے، یہ کافر ہیں، ان کو ہم رشتہ نہیں دے سکتے۔ اب یہ نبوت کا مسئلہ اتنا ہم ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کسی مسئلہ کے بارے میں اتنی حدیثیں نہیں، 200 سے زیادہ 210 حدیثیں صرف اس مسئلہ پر کہ میرے پاس نبی نہیں آ، اتنا بیان کیا توحید کے بعد کہ اس میں اگر شک شبہ رہ گیا تو یہ تو فساد ہی، روز کوئی نبی بنتا رہے گا، امت کے ٹکڑے ہوتے رہیں گے۔ سر حفظ ملت وحدت، اقبال فرماتے ہیں امت کے اتحاد کا تو راز ہی ختم ہے بہت، نبی حضور کے بعد ہم نہیں مانتے، امام مانے مجدد مانے وہ حسن ظن ہے، جو سمجھتا یہ نیک آدمی مانتا، پھر ہم مودودی صاحب کا احترام کرتے ہیں، دوسرے ان کو بے ایمان کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، خیال ہے اپنا۔ نبی مانیں گے تو مسئلہ آسان نہیں رہے گا، یا ماننے والے کافر ہو جائیں گے یا نہ ماننے والے کافر۔ اس لیے حضور نے اس کے پہنچانے میں کوتاہی نہ کی، اور امت میں بھی کبھی اختلاف نہ رہا، اتنے گروہ بنے ہیں، مگر اس پر سب متفق کہ آپ کے بعد اگر کوئی شخص نیا دعویٰ نبوت کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس لیے ختم نبوت جو ہے اس کو آپ سمجھیں کہ دین کو اگر بچانا ہے تو اس میں نرمی نہیں کی جائے، کوئی نہیں رہنا چاہتا اسلام میں نکل جائے، کھلا اعلان کرے کہ اسلام مجھے قبول نہیں، وہ عیسائی ہو جائے، مرتد ہو جائے، یہ زندیق بننا جو ہے نا کہ خاتم النبیین کی آیت پڑھیں گے دیواروں پر، وہاں ربا میں جگہ ختم نبوت زندہ آباد، خاتم النبی، لفظ وہی ہے، مفہوم بدل گیا۔ ساری امت سمجھتی تھی ختم کا معنی بند کر، کہ حضور نے ختم کر دیا نبیوں کا، اب کو نہیں، انہوں نے الٹ دیا۔ 20 سال یہی مانا تھا۔ مرزا غلام احمد بھی اپنی ساری کتابوں میں یہی لکھتا رہا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبی بند، اور اس پر اتنا زور دیتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ نہیں آ سکتے، کیونکہ اگر وہ آئے تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹی۔ بے شک وہ پہلے ہیں، بعد میں ایک نبی آ گئے، مگر جب الو سیدھا کرنے کا وقت آیا، 20 سال کا لکھا مریم بیٹھ کر کہ نبی تو میں پہلے تھا، مگر یار میں مغالطے سے کہتا میرا نبی میں نہیں، اللہ نے 20 سال سے مجھے بنایا۔ اور یہ بھی آپ حیران ہوں گے، دنیا میں ایسا نبی کبھی نہیں آیا کہ 20 سال سے نبی، اور لکھتا تھا کہ جو نبی بنے کافر ہے، اسلام سے نکلا۔ 20 سال کے بعد کہ او میں تو مغالطے میں تھا، نبی تو تھا مگر نبی کی میں تعریف غلط سمجھتا رہا، اب پتہ چلا کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی۔ 8 سال پر یہی کا 2 پارٹیاں بنی، لاہوری کہتے ہیں کہ پہلی باتیں درست ہے، نبی نہیں۔
وہ امام ہی ہے۔ بعض والے کہتے ہیں قادیانی کے لیے، جب انہوں نے بتا دیا کہ میری پہلی ساری تحریریں منسوخ ہیں، اتنا بڑا مغالطہ، اور 20 سال خدا بھی خاموش رہا، ایک بار وہی نازل نہ کی۔ نبی تو میں نے آپ کو بنایا ہوا، آپ دہلی کی مسجد میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہو اگر میں نبی بنوں؟ وہ نبی ہے اور کہتا میں نبی نہیں۔ یہ مکار لوگوں کی باتیں ہیں، کوئی مغالطہ نہیں تھا، زندگی فریب کرتا۔ 12 سال قرآن مجید میں کوئی آیت نظر نہیں آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ 12 سال تک جو کتابیں لکھی نا، برائی نے بیعت لے رہا ہے، مجدد ہے، اس میں یہی ہے کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے، زندہ ہے، قرب قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے، تلوار سے اسلام کو غالب کریں گے۔ 12 سال کے بعد وہی پینترا بدل گئی کہ اللہ نے تو مجھے بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں، میں مسلمانوں کے خیال سے وہی بات دہراتا رہا جو مسلمان کہتے ہیں، حقیقت میں مر چکے۔ یہ بالکل ایک مکار اور فراڈی آدمی ہے، یہاں کوئی مسئلے کا مغالطہ نہیں۔ تو نبی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں آ سکتا، بالکل اس پر امت کا اجماع ہے۔ 200 سے زیادہ حدیث اس بارے میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھ دی، ختم النبوت فی القرآن، ختم النبوت فی الاصحاب، ختم النبوت فی الحدیث، سارا تینوں حصے اکٹھے مل جاتے، آپ پڑھیں۔ یہ مسئلہ کوئی بحث طلب نہیں، حضور نے اس کو توحید کی طرح بیان کر دیا کہ اب میرے بعد کوئی نہیں آئے۔ بہت عمدہ مثال بھی کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال سمجھ لو، جیسے کسی آدمی نے مکان بنایا، بہت خوبصورت بنایا، عمدہ بنایا، سب مکمل ہو گیا، ایک اینٹ کی جائے کونے میں باقی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ وزت دل کے لگا کہ ساری عمارت مکمل ہے، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھ دی گئی؟ فرمایا اسی طرح قصر نبوت مکمل ہو چکا تھا، آدم علیہ السلام سے آ کر جتنے آنے سے آ چکے تھے، ایک اینٹ تھی جس کی دنیا منتظر تھی، فانا تل کے لبنا تو وانا خاتمہ، وہ آخری اینٹ جس کی دنیا منتظر میں ہوں، میں آیا اور میرے ذریعہ عمارت مکمل ہو گئی، فجے تو ختمت الانبیاء، اب میں نے آ کر یہ دروازہ بند کر دیا، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اب اور حدیث کے مطابق جنید اقبال صاحب پوچھتے ہیں کہ مرزائیوں کی طرح ایک اور فرقہ مذہب نیا بہائی ہے، وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں خاتم النبیین کے لفظ ہیں، خاتم الرسل کے نہیں، اس لیے بہاءاللہ رسول ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ من حرامی حجت ہے، جب نبی جو چھوٹا مرتبہ رسول نبیوں میں سے جو اگلے سٹیج پر ہے نا، نبی وہ ہوتا ہے، نبی نہ رسول کہاں سے ہونا ہوتا، اس لیے رسول جو ہے نا وہ کوئی الگ بات نہیں، نبی ہے مگر نبی سے اس کا درجہ اپ ہے، اس لیے وہ نبی ہوتا ہے۔ جب کہہ دیا، اگر کہا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ خاتم ہے رسولوں کے، تو بڑی گنجائش نکلتی کہ شریعت والے صرف بند ہیں، عام نبی آ رہے ہیں، مگر جب کہہ دیا نبیوں کا سلسلہ ہی بند ہے، رسول ہیں وہ نبی عام ہیں، سب بند۔ اسی لیے حدیث پاک میں آپ نے فرمایا میں جب سے آ گیا میرے ذریعے ان رسالت و نبوت کے دن کا رسالت بھی اور نبوت ان کا سلسلہ بند ہو گیا، فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی۔ اللہ محمد خرم صاحب پوچھتے ہیں کیا قادیانیوں کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ذرا وضاحت۔ کاروبار تو ابھی نبی علیہ السلام نے کافروں کے ساتھ بھی کیے ہیں، کاروبار کا کوئی ڈر نہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ کاروبار آہستہ آہستہ اس کا نا سبب بن جائے کہ ان سے محبت کرنے لگے، ان کی زہر آلود باتیں سنتا رہے، پھر دین ایمان اپنا کھو بیٹھے، محتاط رہے۔ جی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں، ہمارے عقیدے ہیں کمزور، وہ ہوشیار لوگ ہیں، ان کے بچے نے باتیں رٹی ہوئی، اس لیے پھنسا لیتے، یا تو پھر کسی عالم سے بھی ملتے رہو، پوچھتے رہو، ورنہ نا بدریا گر منافع بے شمار، اگر خواہی سلامت بر کنار۔ شادی کہتے ہیں اگرچہ دریا میں بہت موتی ہیں کہ جاؤ گے ڈھیر لگ جائیں گے، مگر بچاؤ اسی میں ہے کہ کنارے پر رہو، ڈوب جانے کا بھی خطرہ کہ موتی ڈھونڈے اندر موتی ہیں مگر خطرات بھی بڑے ہیں۔ تو کاروبار کی کوئی بات نہیں مگر ایمان ضائع نہ ہو جائے، اس کی بھی فکر رکھیں گے۔ جی ماشاءاللہ۔ محمد عمران صاحب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک لڑکی جو کہ مسلمان ہے وہ ایک قادیانی سے شادی کرنا چاہ رہی ہے، وہ قادیانی بھی شادی کے بعد مسلمان ہو جائے گا، لیکن لڑکے کی شرط ہے کہ وہ لڑکی کو شادی کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھے گا، اور لڑکی ہر حال میں اسے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں لڑکی کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ کیا اس کی ذرا رہنمائی فرما دیں۔ سوال میں کہا گیا کہ وہ لڑکا شادی کے بعد مسلمان ہو جائے گا، میں
شادی کے وقت خاوند کا مسلمان ہونا ضروری ہے. مسلمان لڑکی کا نا کسی غیر مسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ نکاح بالکل ناجائز ہے. اور اس کی یہ شرط دی کہ میں اپنے والدین کے ساتھ رکھوں گا، بدنیتی پر مبنی ہے کہ ان کے ساتھ رکھے گا تو یہ بچی پھر لازم قادیانی ہو جائے گی بیچاری. تو یہ بالکل ناجائز ہے. نکاح جو ہے نا اسلام میں اس کے بہت اعلیٰ مقاصد ہیں، وہ صرف ایک شہوانی تعلق نہیں، سوچ سمجھ کر دیندار دونوں کو جو ہے نا ڈھونڈنے چاہیے تاکہ ایک پاکیزہ نسل جنم لے اور مسلمان معاشرہ جو ہے اس کا تسلسل قائم رہے. یہ صرف عیاشی کا سامان نہیں ہے. مولانا صاحب یہ فرما دیں کہ ہم چند لڑکے مل کر ایک جگہ پر رہتے ہیں، وہاں ہمارے ساتھ ایک قادیانی بھی ساتھ میں رہتا ہے. جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں جماعت کرواتے ہیں تو وہ قادیانی بھی ہمارے ساتھ جماعت میں آ کر شامل ہو جاتا ہے. کیا اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ لاہوری گروپ سے ہے جو مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے. وضاحت فرما دیں کہ لاہوری گروپ مسلمان ہے قادیانیوں کا یا کافر؟ جو آپ لوگوں کے ساتھ وہ نماز میں شریک ہو جاتا ہے تو یہ بات ناجائز. ہماری سبھا میں کوئی عیسائی یا ہندو کھڑا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صاحب جو ہے نا اس کی وہ جگہ خالی، اس بات کی ہم نہیں سمجھیں گے کہ وہاں کوئی کھڑا ہے، وہ تو ہمارا ساتھی نہیں کافر ہے، اس کا کھڑا ہونا کیا فائدہ دیتا. تو اس طرح صف جو ہے نا قطع ہو جاتی ہے، صف جوڑنے کا حکم نہیں رہتی، نہیں اس کو کھڑے ہونا چاہیے. باقی جو لاہوری ہے نا یہ منافقوں کا گروہ، مرزا غلام ہے، ان کو سب جانتے ہیں کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کتابیں بڑھی ہیں. ایک غلطی کا ازالہ لکھا اس نے کہ جن لوگوں نے کہہ دیا نا کہ کسی نے کہا کسی قادیانی تمہارا مرشد جو وہ تو نبی کہلاتا، اس نے کہا نہیں یار وہ نبی نہیں امام ہی. تو کتاب پوری لکھی مرزے نے کہ یہ جو اس نے کہہ دیا یار غلط کا، میں نبی بھی ہوں، میری وہی نہیں، مجھے نبی کئی جگہ کہا گیا. تو یہ مسلمانوں سے نا دھوکہ کرنے کے لیے کہتے ہیں نہیں ہم مجدی ایمان سے مصیبت ہے ان کے ساتھ، اس لیے قادیانیوں کو یہ کافر نہیں کہتے، ان کو مسلمان مانتے. اس سے پتہ چلتا کہ اگر یہ سچے ہوتے تو ان کو تو کافر کہتے جو نبی مانتے نہیں، ان کے بھی ساتھی ہیں. جی محمد مدثر انور. اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ مولوی محمد علی لاہوری اس کے ساتھی جو لاہوری بعد میں بنے نا، مرزا بشیر الدین کے خلیفہ بننے سے پہلے جب نور الدین خلیفہ اس وقت تک انہوں نے عدالتوں میں باقاعدہ لکھ کر دیا کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ مرزا غلام احمد زمانے کے نبی ہیں، ہم نبی مانتے ہیں. بعد میں بشیر الدین سے ناراض ہو کر یہ نہیں خلیفہ ہونا چاہیے تھا، مجھے ہونا چاہیے تھا، اپنے رنج سے انہوں نے نیا مذہب نکالا. اس لیے کوئی لاہوری نرمی کے مستقلی بالکل بے ایمان کرو. یہ نمونہ بتا رہا ہوں اللہ کی قسم آپ لوگوں کے سامنے، ورنہ یہ گروہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کی بات کی. بچپن سے میں نے ان کا سب کچھ پڑھا، میرے استاد قادیانی سے. جتنا جھوٹا یہ گروہ ہے اس کو مذہبی گروہ کہنا اور سمجھنا بے وقوفی. یہ صرف گورنمنٹ برطانیہ کی سازش ہے. اور مرزا غلام احمد نے خود لکھا، تحریریں لکھ کر انگریزوں کو بھیجی کہ میں تمہارا خود کاشتہ پودا ہوں. یہ لفظ اس کے قلم سے لکھا گیا، تمہارا بیا بیج ہوں، میری مدد کرو، میری جماعت کا خیال رہو. رکھتے قادیانی چلا جائے ہم بھی کسی عدالت میں یا کسی جگہ افسر احترام کر، اب بھی کرتے. انہوں نے خود کھڑا کیا کہ جہاد کو ختم کرو، وہ مہدی اور مسیح جو تلوار لے کر آئے گا اس کا صبر ختم کرو. اس نے خدمات اپنی جتائیں کہ میں نے اتنی خدمت کی ہے حکومت برطانیہ کی، اور اتنا لکھا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، یہ اللہ کی حکومت ہے کہ 50 الماریاں بھر سکتی. یہ خدمات لکھ کر بھیجتا رہا. اسی لیے علامہ اقبال سے دولتے کہ یار رحمت کافروں کی حکومت کو کہتا تھا کہ اللہ کی رحمت. رقصہ گرد کلیسا کر گرجوں کے طواف کرتا رہا عیسائیوں کے، مر گیا اور نبی بنا ہوا. انگریزوں کے جھنڈے یہ دو مجاہدین کے دشمن، جہاد منسوخ. جہاد تو انگریز کافر جو ان کی سمجھو اس کے لیے ایٹم بم کہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد رہا ہے کہ مسلمان کچلے جانے کے لیے نہیں بنا. ٹھیک ہے ہمیں نہیں یہ حکم کہ ہم زیادتی کریں، کسی پر ظلم نہیں کریں، مگر ظلم سہنا بھی مراد. مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے ایک جگہ بہت پیاری بات کہی کہ ظلم کرنے والے جتنے مجرم ہیں نا ان سے زیادہ مجرم ظلم سہنے والے ہیں. انہوں نے سہنا شروع کیا تو ظلم کرتے گئے نا. ولدان تھوڑے ہوتے ہیں ظالم، یہ بے حس ہو کر آگے لیٹ جاتے ہیں، ظلم کرتے رہتے. کھڑے ہو جائیں تو کیوں ظلم کرے، گلا دبوچ لیں ان کا. تو جہاد ظالموں سے ہاتھ سے خنجر چھیننے کے لیے کہ ظالموں کو ظلم نہیں کرنے، خود نہیں ظلم کرنا. أشهد أن محمد رسول